بلوچستان میں دہشت گردوں کا وار، کوئٹہ ایک بار پھر بنا شکار، ہزار گنجی کی سبزی منڈی میں خود کش حملہ، 20 افراد جان سے گئے، 48 سے زائد زخمی ہو گئے، 2 بچے اور ایف سی اہلکار بھی شامل۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملے میں 8 سے 10 کلو گرام بارود استعمال کیا گیا۔ سانحہ ہزار گنجی میں کسی ایک طبقے کو نشانہ نہیں بنایا گیا، البتہ مرنے والوں کی زیادہ تعداد ہزارہ کمیونٹی کی ہے۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کی پریس کانفرنس، وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں اہم اجلاس، صوبائی حکومت کا متاثرین کی مالی امداد کا اعلان، دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ ہزار گنجی خودکش حملے میں شہید ہونے والے ہزارہ برادری کے 8 افراد کی نماز جنازہ کے بعد تدفین۔ دہشت گردی کے واقعے کے بعد ہزارہ برادری کا احتجاج، مغربی بائی پاس پر دھرنا دے دیا، لواحقین غم سے نڈھال، حکومت سے انصاف کا مطالبہ۔ کوئٹہ میں دہشت گردوں کا وار، ہر آنکھ اشبار، عوام کے ساتھ عوامی نمائندے بھی سوگوار، صدر اور وزیر اعظم کا اظہار مذمت، حملے پر گہرے رنج و غم کا اظہار، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت جاری، گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بھی مذمت، سابق صدر آصف زرداری سمیت اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں کو ذمہ داروں کو کیفیت کردار تک پہنچانے کا مطالبہ۔ چمن بھی زوردار دھماکے سے لرز اٹھا، مال روڈ پر بم دھماکے میں 1 شخص جان سے گیا، 7 زخمی۔ پولیس کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ کٹ پٹلی نے کہا تھا کہ وہ قرض نہیں لے گا، مگر آج ہر در پر بھیک مانگنے جاتا ہے۔ کٹ پٹلی نے کہا کہ خود کشی کروں گا مگر آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا، آج آئی ایم ایف کے پاؤں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، وزیر اعظم کوئٹہ نہیں گئے، بلاول بھٹو زرداری برس پڑے، گھوٹکی میں جلسے سے خطاب میں حکومت پر تیر برسائے، کہا وزیر اعظم سے ملک سنبھالا نہیں جاتا، ہر ملک سے بھیک مانگنے جا رہے ہیں، 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ بھی یاد دلایا، بتایا لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، 18ویں ترمیم سے متعلق بھی خبردار کیا، بولے ترمیم ختم کی تو دمادم مست قلندر ہو جائے گا، احتساب کے عمل کو پھر انتقام قرار دیا، یہ بھی کہہ دیا کہ سندھ کو کٹ پتلی وزیر اعظم کی کوئی ضرورت نہیں۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، حمزہ شہباز نیب کے سامنے پیش، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی سے 2 گھنٹے تک پوچھ گچھ، مگر نیب حکام مطمئن نہ ہو سکے، 16 اپریل کو پھر بلا لیا۔ سوالات کے دوران حمزہ نے نیب کو بتایا صرف سیاسی معاملات دیکھتا ہوں، کاروبار کے معاملات سلمان شہباز دیکھتے ہیں۔ سزا معطل ہو گئی مگر رہائی آج بھی نہ ہو سکے گی، حنیف عباسی کی ایک گزرنے کا امکان، عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا، 50 لاکھ روپے کے 2 مسلکے جمع کرانے کا حکم، ضمانتی مسلکوں کی تصدیق کے بعد رہائی کا پروانہ جاری کیا جائے گا، حنیف عباسی شیخ زید اسپتال سے کیمپ جیل لاہور منتقل۔ نیب نے شہباز شریف کے خلاف مقدمے کے لیے نعیم بخاری کو ہائر کر لیا، نعیم بخاری سپریم کورٹ میں مختلف کیسز میں نیب کی معاونت کریں گے، شہباز شریف، فواد حسن فواد اور احد چیمہ کے خلاف مقدمات میں بھی نیب کا پروسیکیوشن ڈویژن نعیم بخاری کی معاونت کرے گا۔ نون لیگ نے نیب کو حکومت کا پلینگ یونٹ قرار دے دیا، لیگی رہنما کہتے ہیں وزیر اعظم صوبائی خود مختاری پر حملہ کر رہے ہیں، شریف خاندان کے تمام اثاثے جائز اور وراثتی قرار، سلمان شہباز اپنی صفائی نہ دے سکے تو سیاست چھوڑ دوں گا، ملک احمد کا اعلان، عظمیٰ بخاری بولی دوسروں کے احتساب کی بات کرنے والے پہلے علیمہ باجی کی کرپشن کا حساب دیں، لیگی رہنماؤں نے وزیر اعظم عمران خان، شہزاد اکبر اور شہباز گل کے خلاف عدالت جانے کا اندیا دے دیا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، نیب کی اسپیکر سندھ اسمبلی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، عدالت نے آغا سراج درانی کو 26 اپریل تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، جبکہ سندھ ہائی کورٹ نے
درخواست ضمانت پر نیب سے 24 اپریل کو جواب طلب کر لیا۔ جرم بھی نیب والے کریں اور تحقیقات بھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں نہ نیب کے خلاف ایف آئی اے کو تحقیقات کا حکم دے دے؟ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ جعلی کال نوٹس بھیجنے کے معاملے پر ڈپٹی ڈائریکٹر گل آفریدی اور نیب انٹیلیجنس کی رپورٹ مسترد۔ ڈی جی نیب کراچی کو 16 اپریل کو ذاتی حیثیت میں بلا لیا۔ پاک فوج میں 4 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرلز کے عہدوں پر ترقی دے دی گئی۔ ساحر شمشاد مرزا، نعمان محمود، اظہر عباس اور فیض حمید شامل۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اصولی اتفاق ہو گیا، چند روز میں مشن پاکستان آئے گا۔ وزیر خزانہ اسد عمر نے بتا دیا۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد عمر کا کہنا تھا کہ اسٹرکچرل ریفارمز کر رہے ہیں، آنے والے دن بہت اچھے ہوں گے۔ استعفے کے سوال پر مصرع بھی سنایا۔ ابراج گروپ کے بانی عارف نقوی لندن میں گرفتار۔ ہیلتھ فنڈز میں خرد برد کا الزام ہے۔ عارف نے سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا۔ متاثرین میں بل گیٹس فاؤنڈیشن بھی شامل ہے۔ لندن پولیس کا بیان، عارف نقوی کی کمپنی کے الیکٹرک کے شیئرز کی مالک بھی ہے۔ کئی سینیٹرز اپنی سیاست کھیل رہے ہیں۔ سینیٹر سیف جو کہ ایم کیو ایم کے ہیں، بار بار لا منسٹر جو نہیں موجود اور جو آئی ٹی منسٹر نہیں موجود ان کا ریفرنس دیتے جا رہے ہیں۔ حکومتی اتحادی آمنے سامنے آ گئے۔ سینٹ کی کمیٹی کے اجلاس میں وفاق کے وزیر شیری مزاری اور سینیٹر سیف کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ میٹنگ کے دوران شیری مزاری نے کہا دوسرے اجلاس میں جانا ہے، جس پر بیرسٹر سیف نے کہا کہ اجلاس میں آ کر اپنا وقت ضائع نہ کیا کرے۔ پوسٹ گریجویٹ کالج راولپنڈی کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں فرق ختم ہو گیا، اختیارات نچلی سطح پر منتقل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا خطاب۔ شیخ رشید نے بھی اپنی لال حویلی یونیورسٹی کے نام کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ بھی کہا 1.5 لاکھ نوکریاں نہ دے سکا تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ گھبرائیں نہیں عمران خان، مہنگائی کا مسئلہ بھی حل کریں گے۔ عوام کو خوب دلاسے بھی دیے۔ اللہ کو یقین ہے یہ سارے مسئلے عمران خان حل کرے گا، اور 27 تاریخ کو عمران خان صاحب ML1 پہ دستخط کرنے جا رہے ہیں۔ ML1 کے سائن کے بعد پشاور سے لے کے کراچی تک 1.5 لاکھ لوگوں کو اگر روزگار نہ دے سکا تو سیاست چھوڑ دے۔ اعلیٰ تعلیم کے دعوے مگر حقیقت کچھ اور۔ خیبر پختونخوا میں اساتذہ کی قابلیت کا پول کھل گیا۔ 60% اساتذہ تعلیمی نصاب پڑھا ہی نہیں سکتے۔ محکمہ تعلیم کی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق اردو میں اساتذہ کی قابلیت صرف 30% ہے۔ رپورٹ آنے پر خیبر پختونخوا کے اساتذہ برہم، مشیر تعلیم کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم۔ امام کعبہ کی پاکستان میں امامت۔ شاہ فیصل مسجد اسلام آباد میں نماز جمعہ پڑھائی۔ اپنے خطبے میں امام کعبہ نے اتحاد بین المسلمین اور تقوی پر زور دیا۔ پاکستان کو تمام مسلمانوں کا محور قرار دیا۔ امام کعبہ نے پاکستان کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی۔ فتحيا به الأمم وتسعد وشعارا في كل ما تقدمه للبشرية بالعلم والعمل۔ سانحہ کرائسٹ چرچ کو 1 ماہ مکمل۔ احمد پور سیال میں شہداء کو خراج عقیدت۔ 25,000 سے زائد افراد کرائسٹ چرچ کی النور مسجد کی شکل میں ڈھل گئے۔ سلطان باہو کا گراؤنڈ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سکھ برادری کے مذہبی تہوار بیساکھی میلے کی تقریبات کا آغاز حسن ابدال میں ہو گیا۔ شرکت کے لیے بھارت سے سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ وہاگا پہنچنے پر پاکستانی حکام نے یاتریوں کا شاندار استقبال کیا۔ سکھ برادری نے انتظامات پر پاکستانی حکام کا شکریہ بھی ادا کیا۔
زیارت میں بارش اور سیلاب نے تباہی مچا دی، شہر کی سڑکیں جھیل اور گلیاں تالاب بن گئی۔ تحصیل سنجاوی میں آسمانی بجلی گرنے سے خاتون زخمی ہو گئی۔ چیئرمین پیمرا سے کیبل آپریٹرز کی ملاقات، غیر ملکی کانٹینٹ چلانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، کیبل آپریٹرز نے محب وطن ہیں۔ چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن خالد آرائیں کی پریس کانفرنس، کہا پی ٹی اے اپنی ذمہ داری پوری کرے، ایسی ویب سائٹس بند کرے جہاں پر بھارتی مواد دستیاب ہے۔ چیئرمین پیمرا نے کیبل آپریٹرز کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کا اعلان کر دیا، کہا کیبل آپریٹرز کی سالانہ فیس میں کمی کر دی ہے۔ پاکستانی ڈی ٹی ایچ دسمبر ہزار گنجی کی سبزی منڈی میں معمول کی گہما گہمی تھی، اچانک خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکے کی شدت سے در و دیوار لرز اٹھے، عمارتوں اور گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، ہر سو خون ہی خون اور لاشیں بکھر گئی۔ زخمیوں کی کراہنے کی آوازیں سنائی دی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں فوری مدد کو پہنچی، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کا کہنا ہے کہ حملے میں کسی ایک کمیونٹی کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ تاہم مرنے والوں میں زیادہ تعداد ہزارہ قبیلے کے افراد کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی فورسز الرٹ ہے، سیف سٹی منصوبے پر بھی کام تیزی سے جاری ہے۔ خودکش دھماکہ تھا جس میں ایف سی کے بھی لوگ زخمی اور شہید ہو گئے ہیں۔ ایک خاص کمیونٹیز میں ٹارگٹ نہیں تھا، اس میں مریب بلوچ بھی ہے، اس میں ایف سی بھی ہے، دو مریب بھی شہید ہوئے ہیں، مختلف لوگ اور شہید ہوئے، ہزارہ کمیونٹی کی تعداد زیادہ ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے اس خطے میں کہیں بھی کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ہماری فورسز الحمدللہ الرٹ ہے لوگوں کی حفاظت کے لیے۔ اگر ایسے تھریٹس بھی ہوئے تو وہ آگاہ کر لیں گے اپنے عوام کو انشاءاللہ۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے بارے میں کابینہ کے اجلاس میں آئی جی صاحب نے بھی کہا تھا، وہ میرے خیال میں اس ٹائم واحد پروجیکٹ ہے جو سب سے فاسٹ چل رہا ہے وزیر اعلیٰ صاحب کے احکامات کے مطابق، تو انشاءاللہ وہ جلد کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کوئٹہ حملے میں شہید 8 افراد کی نماز جنازہ ہزارہ ٹاؤن میں ادا کر دی گئی، جس کے بعد انہیں ہزارہ ٹاؤن کے قبرستان میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ تدفین کے بعد ہزارہ برادری کے افراد سڑکوں پر نکل آئے اور مغربی بائی پاس پر دھرنا دے کر اسے بلاک کر دیا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، کوئٹہ حملے میں شہید 8 افراد کی نماز جنازہ ہزارہ ٹاؤن میں ادا کر دی گئی، جس کے بعد انہیں ہزارہ ٹاؤن کے قبرستان میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ تدفین کے بعد ہزارہ برادری کے افراد سڑکوں پر نکل آئے اور مغربی بائی پاس پر دھرنا دے کر اسے بلاک کر دیا۔ دہشت گردی کا وار ہوا تو وزیر اعلیٰ نے اعلیٰ حکام کے ساتھ سر جوڑ لیے، امن و امان سے متعلق اہم بیٹھک لگائی، بم دھماکے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی آئی جی کوئٹہ نے دہشت گردی کے واقعے پر بریف کیا۔ اجلاس میں سیکیورٹی مزید بہتر بنانے کے لیے بعض اہم فیصلوں کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ صوبائی حکومت شہداء کے لواحقین کی فوری مالی امداد اور زخمیوں کے علاج کے اخراجات اٹھائے گی۔ کوئٹہ دھماکے کی صدر مملکت وزیر اعظم عمران خان سمیت سیاسی قیادت نے شدید مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم نے واقعے کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ کوئٹہ میں دہشت گردوں کا وار، ہر شخص سوگوار، ہر آنکھ اشکبار۔ صدر مملکت نے حملے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا، کہا دہشت گردی کی باقیات اب بھی باقی ہے۔ وزیر اعظم نے دھماکے کی مذمت کی اور زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی حملے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور کہا شدت پسند سوچ کے حامل افراد معاشرے کا ناسور ہیں، ان کا تدارک ناگزیر ہے۔ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، سابق صدر زرداری سمیت دیگر رہنماؤں نے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ اور بلیٹن میں اب ذکر بلاول بھٹو زرداری کا، جنہوں نے سندھ کے ہوم گراؤنڈ سے کپتان پر باؤنسرز برسا دیے۔ کہا 18ویں ترمیم ختم کرنے کی کوشش ہوئی تو دمادم مست قلندر ہوگا۔ یہ 1 یونٹ لانا چاہتے ہیں لیکن ہم آئین پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ نیب گردی کے ذریعے ہمیں خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی داخلہ پالیسی انتقام کی پالیسی اور معاشی پالیسی معاشی دہشت گردی ہے۔ آج صبح کوئٹہ میں افسوسناک واقعہ ہوا۔ اس ملک کا وزیر داخلہ ہمارا وزیر اعظم صاحب ہے،
इतना अफसोसनाक वाकया होने के बावजूद क्वेटा नहीं पहुंचा। मैं तुम्हें वार्न करता हूं, 18वीं तरमीम को खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। इनकी मुआशी पॉलिसी तो मुआशी दहशतगर्दी है। ये नैब गर्दी के जरिए हमें खामोश करना चाहते हैं। सिंध का नमक खाकर कहा कि उसे सिंध की जरूरत नहीं। उधर आमदन से जायद असासाजात केस में हमजा शहबाज नैब ऑफिस में पेश हो गए। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 2 घंटे से जायद पूछगछ की, लेकिन मतलूबा सवालात के जवाबात ना मिल सके, जिस पर नैब ने उन्हें 16 अप्रैल को दोबारा बुला लिया है। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज ने नैब टीम को बताया कि कारोबार के सारे मामलात सलमान शहबाज देखते हैं, जबकि वो खुद सियासी मामलात निपटाते हैं। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आज़म, उनके मामन शहजाद अकबर और तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल के खिलाफ अदालत जाने का इंदिया दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक अहमद का कहना था कि शरीफ ख़ानदान के तमाम असासे जायज़ और विरासती हैं। अगर सलमान शहबाज अपनी सफाई ना दे सके तो सियासत छोड़ दूंगा। सारे एसेट्स जो हैं वो किसी प्रोसीड ऑफ क्राइम का नतीजा नहीं है, लिजिटिमेट हैं या विरासती हैं या डिक्लेयर्ड हैं। वज़ीर आज़म ने पहला खिताब जो किया था कौम से, उसमें उन्होंने वादा किया था कि मुझसे और मेरी कैबिनेट से एहतसाब शुरू होगा। कहाँ है वो एहतसाब जो वज़ीर आज़म से शुरू होना था? वज़ीर आज़म के हेलीकॉप्टर केस जो है वो कौन सी मट्टी के नीचे दबा हुआ है? कराची की एहतसाब अदालत में आगा सिराज दुरानी के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत हुई। नायब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि सिराज दुरानी तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे हैं। मुल्ज़िम के जिस्मानी रिमांड में मजीद तौसी की जाए। हो सकता है ये आखिरी तौसी हो, जिस पर वकील ने दलाइल दिए कि अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर रिकॉर्ड के हवाले से कहा था, जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद स्पीकर को 26 तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। उधर सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत पर नैब से 24 अप्रैल को जवाब मांग लिया है। आसिफ जरदारी के हाथ साफ नहीं, अदालत से भी गलत बयानी की, ये किसी रिलीफ के मुस्तहिक नहीं। नैब ने साबिक सदर की जमानत की मुखालफत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में नैब हुकाम का कहना था कि आसिफ जरदारी अहम ओहदे पर रहे और तहकीकात पर असरअंदाज हो सकते हैं, लिहाजा उनकी जमानत को खारिज किया जाए। IMF के साथ उसूली इत्तेफाक हो गया, चंद रोज में मिशन पाकिस्तान आएगा, वजीर खजाना असद उमर ने बता दिया। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर का कहना था कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। इस्तीफे के सवाल पर मिश्रा भी सुनाया। पिछले 2 दिन से जो उनके साथ बातचीत हुई है, तकरीबन आप समझो उसूली तौर पे इत्तेफाक हो गया। अगले 1-2 दिन के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पे हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि उनकी जो मिशन है वो मिशन आएगा पाकिस्तान अगले चंद हफ्तों के अंदर, जिसके अंदर जो है बैठकर वो तमाम जो बिल्कुल तफसीलात टेक्निकल डिटेल्स हैं वो वर्कआउट कर ली जाएंगी। बट उसूली तौर के ऊपर आप समझ लें कि मोरलेस हमारा इत्तेफाक हो चुका है। 1.5 लाख नौकरियां ना दे सका तो सियासत छोड़ दूंगा, वजीर रेलवे शेख रशीद ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं कि ML1 मंसूबा साइन हुआ तो 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अवाम घबराए नहीं, महंगाई का मसला इमरान खान हल कर देंगे। हम लोगों के मसाइल को यहाँ ये नहीं कहेंगे कि महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, गैस महंगी नहीं है, बिजली महंगी नहीं है, दवाई महंगी नहीं है, लेकिन मुझे अल्लाह पे यकीन है ये सारे मसले इमरान खान हल करेगा। और 27 तारीख को इमरान खान साहब ML1 पे दस्तखत करने जा रहे हैं। पिंडी के लोगों गवाह रहना आज की मेरी बात पर। ये दस्तखत हो गए तो ML1 के साइन के बाद पेशावर से लेकर कराची तक 1.5 लाख लोगों को अगर रोजगार न दे सका तो सियासत छोड़ दूंगा 10 साल के लिए। पाक फौज के 4 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। ISPR के मुताबिक तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, मेजर जनरल नुमान महमूद, मेजर जनरल अजहर अब्बास और मेजर जनरल फैज हमीद शामिल हैं।
امام کعبہ ڈاکٹر عبدالعواد نے فیصل مسجد میں نماز جمعہ کی امامت کرائی۔ خطبہ جمعہ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مسلم امہ متحد ہو جائے، پاکستان تمام مسلمانوں کا محور ہے۔ انہوں نے اتحاد بین المسلمین اور تقوی پر زور دیا اور رمضان المبارک کی تیاری کی تلقین کی۔ امام کعبہ نے امت مسلمہ اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی۔ وشعارا في كل ما تقدمه للبشرية بالعلم والعمل، وكذا الأمر في جمهورية باكستان الإسلامية فقد جعلت لها من اسمها نصيب۔ سانحہ کرائسٹ چرچ مسجد کو 1 ماہ مکمل ہونے پر احمد پور سیال میں شہداء کو خراج عقیدت اور زخمیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ 25,000 سے زائد افراد کرائسٹ چرچ کی النور مسجد کی شکل میں ڈھل گئے۔ سلطان باہو گراؤنڈ میں شرکاء نے اللہ اکبر کے نعرے بھی بلند کیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔